میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسپیکر اس کا پہلے ٹھیک تھا، آپ نے خراب کروا دیا، انہوں نے وسل آئی جانے، دوروں کیچ نہیں کر رہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ پہلا طبقہ وہ ہے جن کو حق تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا اور ایمان اور نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہ سب سے خوش نصیب طبقہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایمان کی نعمت بھی عطا فرمائی اور نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائی اور پھر دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ اگرچہ یہ طبقہ ہے بہت تھوڑا کہ کوئی بندہ دیندار بھی ہو، مالدار بھی ہو، بہت تھوڑا طبقہ ہے، لیکن ہے یہ بڑا خوش نصیب، کیونکہ مال و دولت کی وجہ سے ان کا نیکیوں کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، حق تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام یہ بات لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے محبوب یہ جو مالدار طبقہ ہے یہ ہم سے فضیلت لے گیا۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تمہیں چند وظائف بتاتا ہوں، تم یہ کرو تو تم مالداروں سے بڑھ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتائے، اب وہ خوش ہو گئے۔ اس وقت کے مالداروں کو پتہ چلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ان کو نسخہ بتایا ہے، تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت نیکی کی طلب تھی۔ آج کل تو پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے نا، اچھا خاصا بزنس چل رہا ہوتا ہے، کسی نے آ کے کہہ دیا جی فلاں چیز میں بڑے پیسے بچتے ہیں، وہ شروع کر دیا ہے نا، اچھا خاصا بزنس چل رہا ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ہیں، کسی نے کہہ دیا نہیں جی باہر جائیں نا جو وہاں درختوں کو پیسے لگے ہوئے ہیں، باغ کھڑے ہوں گے، یہاں عزت آبرو سے رہنا اور موج کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا، وہاں جا کر انگریزوں کے کتے نہلانا ان کو اچھا لگتا ہے۔ پٹرول پمپ پہ پٹرول ڈالیں گے، یہاں آ کر فنے خاں بنے پھریں گے جی، کپڑے پہن کر جی ہم یہ ہیں وہ، ہمیں پتہ ہے تم وہاں کس درجے کے شہری ہو، کیا تمہاری حیثیت ہے، پتہ ہے ہمیں۔ جو اپنے گھر میں انسان کی موج ہے باہر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آج ہماری دوڑ اس طرف ہے، ہمیں کوئی بتائے ہم فوراً وہ کام شروع کر دیں گے چاہے سارے خسارہ ہو جائے، اور کوئی نیکی کا کام، دین کا کام، بس ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ہے جی کر لیں گے جی، اللہ توفیق دے جی، بس ختم۔ مگر حضرات صحابہ کرام ان کی دوڑ آخرت کے لیے تھی، اسی لیے تو دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں آئی، اور ہماری دوڑ ہے دنیا کے لیے، اور دنیا نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا، بڑی مصروفیت ہے،
یہ اتنی مصروفیت کاروباری، یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کو نماز کی توفیق نہیں، عبادات کی توفیق نہیں، اور وہ فخر سے کہہ بڑی مصروفیت، یہ خدا کا عذاب ہے بھائی۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ اکرام، امیر صحابہ، انہوں نے دیکھا کہ جنت کے حصول کے لیے اور نیک اعمال کے لیے حضور نے یہ وظیفہ بتایا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب پھر آگئے وہ غریب صحابہ، اللہ کے محبوب، وہ جو وظائف آپ نے بتائے تھے وہ تو ہم سے زیادہ امیر لوگ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ ان امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ٹھیک ہے، اب ہم راضی ہیں۔ فرمایا کہ یہ اپنے مال کا حساب دیں گے۔ یاد رکھو، مال و دولت حلال کا بھی ہے، حساب تو دینا ہے نا، بھی کمایا کہاں سے ہے، یہ سب نے حساب دینا اور ایک ایک پیسے کا دینا ہے۔ اور اگلا سوال ہوگا کہ مال خرچ کہاں کیا ہے، یہ سب نے حساب دینا ہے۔ یہ دو چیزیں سامنے رکھیں۔ یاد رکھو، مسلمان کمانے میں خرچ کرنے میں آزاد نہیں۔